السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا مقتدانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. ایک صلوات بھیجے محمد. حضرات گرامی، آپ کے سامنے اس وقت کی گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ النحل کی 125ویں آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس آیت کی تلاوت کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس وقت جس شخصیت کے 40ویں کی مجلس ہے وہ حسن اخلاق کے اعتبار سے صاحب اخلاق تھے، یہ اپنی جگہ. ذکر سرکار سید الشہداء کے سبب قوم و ملت کے محسن تھے، یہ اپنی جگہ. دوستوں کے لیے ایک بہترین دوست تھے، یہ اپنی جگہ. زوجہ کے لیے ایک ذمہ دار شوہر تھے، یہ اپنی جگہ. بھائیوں کی قوت کمر تھے، یہ اپنی جگہ. بہنوں کی خنکی چشم تھے، یہ اپنی جگہ. بھتیجوں بھانجوں بھانجیوں کے لیے ایک شفیق و مہربان تھے، اپنی جگہ. لیکن جو سب سے بڑا شرف ان کی قسمت میں ثبت کیا گیا، تحریر کیا گیا، وہ شرف ہے ذاکر سرکار سید الشہداء، ذاکر امام حسین علیہ السلام. ان کا سب سے بڑا شرف یہی ہے. اس شرف سے بڑا کوئی شرف نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی پہچان مولا حسین علیہ السلام کے ذاکر کے عنوان سے ہو. بہرحال پوری زندگی انہوں نے خدمت اہل بیت و ذکر سرکار سید الشہداء میں بسر کی، اور ذاکری میں بھی ان کا ایک مخصوص رنگ تھا. دیکھیے، ذاکری کے بھی مختلف پہلو ہیں، ذاکری کے بھی مختلف انداز ہیں. ایک ذاکری کا پہلو یہ ہے کہ اصلاح پر زور دیا جاتا ہے، ایک ذاکری کا رخ یہ ہے کہ فضائل کا بیان ہوتا ہے، اور ایک ذاکری کا خاص رخ ہے جسے مناظرہ کہتے ہیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں. مرحوم کی ایک ذاکری کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کی ذاکری کا انداز مناظرانہ تھا. چنانچہ میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کے سامنے قرآن کی ایک ایسی آیت کی تلاوت کی جائے کہ جس میں اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت بھی دے رہا ہے، اور مناظرے کی اہمیت بھی بیان کر رہا ہے، اور مناظرے کے قوانین بھی بیان ہو رہے ہیں، اور مناظرے کا مقصد بھی بیان ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والے. کہ اللہ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے کہ لوگوں کو ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کے سبیل کی طرف لوگوں کو دعوت دو. اس آیت میں تمام مفسرین متفق ہیں، شیعہ و غیر شیعہ، کہ پیغمبر کو مناظرے کی اجازت دی گئی، لیکن مناظرے کی اہمیت سمجھانے کے لیے مناظرے کی اجازت لفظ مناظرہ کے ساتھ نہیں دی گئی، بلکہ اجازت مناظرہ یوں دی گئی کہ لوگوں کو اپنے رب کی سبیل کی طرف دعوت دو. اس کا مطلب یہ کہ مناظرہ اختلاف کا سبب نہیں ہے، مناظرہ وہ راستہ ہے جو سبیل خدا تک پہنچاتا ہے. مناظرہ وہ ذریعہ ہے جو پرچم حق کو بلند کرتا ہے. مناظرہ وہ ذریعہ ہے جو باطل کے سر کو خم کرتا ہے. مناظرے کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ اپنے حبیب کو مناظرے کی اجازت دے رہا، اور مناظرے کی اہمیت بیان ہو رہی ہے. اور پھر عزیزوں، صرف بات قرآن کی ایک آیت تک محدود نہیں ہے.
اگر آپ قرآن پڑھیں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی اجازت سے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کو اگر تفکر کے ساتھ و توقل کے ساتھ غور سے پڑھا جائے تو قرآن میں مختلف آیات میں یہی رنگ مناظرہ بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائی مناظرہ کسے کہتے ہیں کہ باطل کی دلیلوں کو رد کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ حق کے پرچم کو بلند کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ گستاخان معصومین کو ذلیل و رسوا کیا جائے، یہ مناظرہ ہے۔ تو قرآن میں مسلسل آپ کو یہ مناظرے کا رنگ نظر آئے گا۔ کسی آیت کے ذریعے یہودیوں کی دلیلوں کو رد کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے نصارہ کے دلائل کو باطل قرار دیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے مشرکین کے نظریات پر ضرب کاری کی جا رہی ہے، کسی آیت کے ذریعے فرعون کو ذلیل کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے نمرود کو رسوا کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے سامری کے چہرے کو بے نقاب کیا جا رہا ہے، کسی آیت کے ذریعے میدان میں ٹکنے والوں کی تعریف ہو رہی ہے، کسی آیت کے ذریعے بھاگنے والوں پر تنقید ہو رہی ہے۔ بھائی مسلسل آیات قرآن میں مناظرے کا رنگ ہے۔ اب اس کو کیا کیجئے کہ لوگوں کو ذاکرین کے بیان میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آتا۔ لوگوں کو قرآن میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آتا، بیان میں رنگ مناظرہ نظر آتا ہے۔ بھائی اسے کیا کیجئے کہ بیان میں رنگ مناظرہ نظر آ رہا ہے، قرآن میں رنگ مناظرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ کلر بلائنڈ ایسوں کو نہیں کہتے ہیں تو کیسوں کو کہتے ہیں؟ صلوات بھیجے محمد۔ مسلسل قرآن میں قرآن میں مسلسل آپ کو مناظرہ ہی مناظرہ ملے گا۔ اور پھر پہلا مناظرہ تب نظر آ رہا ہے کہ جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ یہ دنیا کا پہلا مناظرہ ہے کہ اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے خلق کیا۔ اب دیکھیں وہ مناظرہ کر رہا ہے اللہ سے، وہ بحث کر رہا ہے اللہ سے، وہ مجادلہ کر رہا ہے اللہ سے، وہ مباحثہ کر رہا ہے اللہ سے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، ان کو مٹی سے بنایا۔ اب جو مناظرے میں دلیل خلافت آدم پیش کی جا رہی ہے تو وہاں اللہ نے جناب آدم کے فضائل نہیں سنائے، جناب آدم کے مناقب نہیں سنائے، صرف ایک دلیل پیش کی کہ تو نے اس کا انکار کیا جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ بھائی قانون مناظرہ سمجھایا جا رہا ہے کہ سمجھو مناظرے کا قانون کیا ہے، دلیل خلافت سمجھائی جا رہی ہے کہ سمجھو دلیل خلافت کیا ہے، کہ جب مسئلہ خلافت کو سمجھنا ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ کون بنایا گیا، یہ دیکھنا کہ کس نے بنایا۔ بھائی ہم بھی یہ نہیں دیکھتے کہ غدیر میں کون بنا اور سقیفہ میں کون بنا، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ گناہگاروں نے کس کو بنایا اور معصوم نے کس کو ہاتھوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں قرآن میں اذان گرامی بے شمار مناظرے ہی مناظرے ہیں، پھر بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار صلوات بھی پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ عزیزو قرآن میں مناظرہ ہی مناظرہ ہے، اشارتاً بھی مناظرے ہیں اور پھر وضاحتاً اور صراحتاً بھی مناظرہ ہے کہ جب جناب ابراہیم اور نمرود کی گفتگو ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک مناظرہ ہے جسے قرآن پیش کر رہا ہے کہ نمرود اپنی خدائی کے دعوے کے لیے ایک ایسا قیدی جس کے قتل کا حکم تھا اسے آزاد کر دیتا ہے، وہ ایک آزاد کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد نمرود اپنی خدائی کے لیے یہ دلیل پیش کر رہا ہے کہ اگر خدا اسے کہتے ہیں کہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندہ کو موت دے دیتا ہے تو میں بھی خدا ہوں، اس لیے کہ جسے قتل ہونا تھا اسے میں نے آزاد کر دیا اور جو آزاد تھا اسے میں نے قتل کر دیا۔ تو اب جناب ابراہیم دلیل دے رہے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے کہ میرا خدا وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کے بتائے۔ نہ جانے نصیریوں نے یہ کیوں سن لیا۔ صلوات بھیجے محمد
بھائی جناب ابراہیم نے دلیل پیش کی کہ اگر تو خدا ہے تو مغرب سے سورج نکال کے بتا، مغرب سے سورج نکال کے دکھا، اور اس جواب کے اوپر نمرود مبہوت ہو گیا۔ دیکھیے لوگوں کو سمجھنا چاہیے مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ حق کے اس جواب کو کہتے ہیں جو باطل کو لاجواب کر دیتا ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دے محمد وآلہ محمد۔ تو بھائی قرآن کی عزیزان گرامی، قرآن میں مسلسل مناظرہ ہی مناظرہ ہے۔ کبھی آیتوں کے ذریعے اشارتاً مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی پیغمبران خدا صراحتاً مناظرہ کر رہے ہیں، اور پھر یہ بات صرف ان انبیاء ما سبق تک محدود نہیں ہے جن کی شریعت پہ ہم کو چلنا نہیں ہے، جن پر نازل ہونے والی کتابوں کی تلاوت ہم کو کرنا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا مناظرہ وہ اہم کام ہے کہ جو پیغمبر آخر تک نے انجام دیا۔ چنانچہ تاریخ میں وہ مناظرہ بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ جگہ ایک ہے، نشست ایک ہے، مقام ایک ہے، اور آخری نبی کے سامنے 5 مذہب کے ماننے والے آئے۔ ایک طرف یہودی بیٹھے ہیں، ایک طرف نصارہ بیٹھے ہیں، ایک طرف دہریے بیٹھے ہیں، ایک طرف مشرکین بیٹھے ہیں، وہ ایک طرف ثنویہ یعنی جو 2 خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بیٹھے ہیں۔ پیغمبر اسلام یک و تنہا، اور سامنے یہودی اپنے عقائد پیش کر رہے ہیں، پیغمبر نے اس کو رد کیا۔ نصارہ نے اپنا نظریہ پیش کیا، پیغمبر نے اس کو رد کیا۔ دہریوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، پیغمبر نے اس کو رد کیا۔ مشرکوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، پیغمبر نے اس کو رد کیا۔ یہ جو مناظرہ ہوا یہ جاہلوں سے نہیں ہوا تھا۔ یہودی بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے، نصارہ بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے، مشرکین بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے، ثنویہ بھی اپنے علماء کو لے کے آئے تھے۔ وہ ایک پیغمبر نے 5 مذہب کے علماء کو ایک نشست میں ذلیل و رسوا کیا۔ کہاں گئے نبی کو ان پڑھ کہنے والے؟ کہاں گئے نبی کو ان پڑھ کہنے والے؟ یہ مناظرہ نبی کے صرف نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے، شہر علم ہونے کی دلیل ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآلہ محمد۔ آئیے بھائی مولانا ابو افتخار صاحب تشریف لے آئیں۔ آئیے مولانا ظہیر احمد صاحب قبلہ نہیں تشریف لے آ جائیں۔ چلیے صلوات پڑھ دیں محمد وآلہ محمد۔ غور فرمائیے گا، بس تمہیداً چند جملے عرض کرنا ہے، اس کے بعد بات کو اپنے مقصد تک پہنچاؤں گا۔ تو مناظرہ خود پیغمبر اسلام نے مناظرہ کیا، ائمہ معصومین کے مناظرے موجود ہیں، مولا علی کا مناظرہ موجود ہے۔ بھائی جس وقت خلافت کا حق چھینا گیا، غصب کیا گیا، اس وقت مولا علی نے مناظرہ کیا۔ اس کے بعد مسلسل مناظرے ملتے ہیں۔ تہذیب المتین فی تاریخ امیر المومنین میں واقعہ موجود ہے، بہت پہلے میں پڑھ چکا ہوں کہ مولائے کائنات سے غاصب حق جناب امیر نے جب کہا یا علی آپ مسلسل ناراض کیوں رہتے ہیں؟ اس لیے کہ اب جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ تو مولا علی نے کہا یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا جائے، یہ بتاؤ کہ تمہاری نظر میں خلافت کس کا حق ہے؟ تو کہا یا علی یہ حق تو اس کا ہے جو معنی و مفاہیم قرآن سے واقف ہو، یہ حق اس کا ہے جو نظام عدالت کو قائم کر سکے، یہ حق اس کا ہے جو سیرت پیغمبر کے مطابق حکم دے سکے۔ تو پیغمبر نے کہا تمہیں، مولا علی نے کہا تمہیں اس قرآن کی قسم جس کو تم نے کافی کہا، اب صرف اتنا بتاؤ یہ صفتیں تم میں موجود ہیں یا صفتیں مجھ میں موجود ہیں؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ الحق مع علی و علی مع الحق، یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ یا علی انتا صاحب لوائی فی الدنیا والآخرہ، یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ حب علی عبادہ، یا میرے لیے کہا؟ نبی نے تمہارے لیے کہا کہ ذکر علی عبادہ، یا میرے لیے کہا؟ آیے تطہیر تمہارے لیے آئی یا میرے لیے آئی؟ آیے مباہلہ میں نفس رسول تم قرار پائے کہ میں قرار پائے؟
قسیم نارے والجنا مجھے کہا گیا کہ تمہیں کہا گیا، مرد میدان میرا لقب ہے کہ تمہارا لقب ہے، کل ایمان میرا لقب ہے کہ تمہارا لقب ہے۔ مولا علی اپنے فضائل بیان کرتے جا رہے ہیں اور سامنے والا اقرار کرتا جا رہا ہے کہ یا علی یہ بھی آپ کی فضیلت، یہ بھی آپ کی منقبت، یہ آیت بھی آپ کی شان میں، یہ حدیث بھی آپ کی شان میں۔ میں ہوتا تو میں کہتا اے میرے مولا، اے کل ایمان، اے مرد میدان، اے وسیع رسول، اے شوہر بطول، اے جناب امیر، اے مولا غدیر، اے قطب الاقطاب، اے حبیب الاحباب، اے کتاب مستور، اے صاحب طور، اے آدم کو توبہ سکھانے والے، اے نوح کا سفینہ چٹکی سے پکڑ کے کنارے پہنچانے والے، اے ابراہیم کو آگ سے بچانے والے، اے موسیٰ کا بازو پکڑ کے دریا پار کرانے والے، اے یونس کی آنکھوں کے اندھیرے مکان میں چراغاں فرمانے والے، اے عیسیٰ کو مردہ زندہ کرنے کا ہنر سکھانے والے۔ میں ہوتا تو ایک سوال ہاتھ جوڑ کے میں بھی کہتا کہ یا علی اب تک آپ نے پوچھا کہ بستر پر میں سویا کہ تم سوئے، خیبر میں نے فتح کیا کہ تم نے فتح کیا، میں کہتا میرے مولا یہ بھی تو پوچھ لیجئے غار میں تم روئے کہ میں رویا۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ آپ اسے کیا کیجئے؟ آپ اسے کیا کیجئے؟ یہ مناظرہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بھئی ائمہ معصومین کے مناظرے موجود ہیں۔ اب یہ اتنی دیر گفتگو میں نے اس لیے کی کہ اب ایک طبقہ وہ کہ صاحب ہم مناظرہ پسند نہیں کرتے، ہم مناظرے والی مجلسیں نہیں سنتے۔ گھر پر لیٹ کے سوچئے گا آپ کو مناظرے سے نفرت ہے یا سیرت معصوم سے فرار ہے؟ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ بھئی یہ ہے مناظرے کی اہمیت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آیت میں مناظرے کی اہمیت بھی ہے، مناظرے کے قانون بھی ہیں اور مناظرے کا مقصد بھی ہے۔ اہمیت سن چکے آپ، اب دو پہلو اور سن لیجئے اور گفتگو کو میں تمام کر دوں۔ مناظرے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن میں مناظرہ، سیرت معصومین میں مناظرہ۔ اب مناظرے کا قانون کیا ہے؟ مناظرے کا پہلا قانون یہ ہے کہ بالحکمت حکم دیا جا رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی سبیل کی طرف بلاؤ، مناظرہ کرو۔ پہلا اصول کیا ہے؟ بالحکمت، کہ حکمت کے ذریعے مناظرہ کرو۔ یہاں پر حکمت سے مراد ہے دلیل، لیکن عزیزو ہر دلیل حکمت نہیں کہلاتی۔ اللہ صلوات کا سہارا دے تو دیکھیں گفتگو میں اب شروع کر رہا ہوں۔ ہر دلیل حکمت نہیں کہلاتی۔ یہ حکمت کسے کہتے ہیں؟ تو یہ عام طور پر حکمت کا لفظ ہر شخص کا سنا سنایا لفظ ہے، لیکن جب یہ لفظ حکمت آتا ہے اور اس لفظ حکمت کے ساتھ لفظ حکیم آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیا تصور آتا ہے؟ ایک ایسی شخصیت کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ جو مریضوں کا علاج کریں۔ بھئی ہمارے دماغوں میں حکیم کسے کہتے ہیں؟ جو معالجہ کرے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایک طریقہ علاج کو حکمت کہتے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی حکمت کے اصل معنی کیا ہے؟ یہ علاج کرنے والے معالجین کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ حکیم صرف علاج کی بنیاد پر نہیں کہتے، انہیں حکیم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کا علاج مطابق حکمت ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ان کا علاج مطابق حکمت ہوتا ہے۔ اب علاج میں حکمت کیا؟ پہلے وہ مریض کی کیفیت دیکھتے ہیں، پہلے وہ مرض کا سبب دیکھتے ہیں، پہلے وہ مریض کا سن و سال دیکھتے ہیں، پھر مرض کے مطابق دوا دیتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ بھائی میری بات آئے گا نہیں جائے گی؟ اسے کہتے ہیں حکمت، اسے حکمت کہتے ہیں۔ تو علاج میں مریض کے مطابق دوا دینے کو حکمت کہتے ہیں۔
علاج میں مریض کے مطابق دوا دی جائے، اسے حکمت کہتے ہیں۔ مناظرے میں مخالف کی عقل کے اعتبار سے دلیل دی جائے، صلوات بھیجے محمد ایک صلوات اور پڑھے محمد محمد۔ اور کیا کسے حکمت کہتے ہیں؟ کہ جس سے مناظرہ ہے، جس سے بحث ہے، جس سے گفتگو ہے، اس کی عقل کے مطابق دلیل دی جائے، علم کے مطابق دلیل نہیں، عقل کے متعلق۔ بھائی علم اپنی جگہ، علم کی اہمیت اپنی جگہ، مگر مناظرے میں صرف علم کے مطابق دلیل نہیں چلتی، عقل کے مطابق چلتی ہے۔ مناظرہ صرف بولنے کا نام نہیں ہے، عقل کے مطابق بولنے کا نام ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ایک تو روکا کہ جو نہ معلوم ہو وہ کہو ہی نہیں، جس کا علم نہیں وہ بولا ہی نہیں۔ پھر فرمایا جو معلوم ہے وہ بھی سب نہ بولو، جو علم ہے وہ سب ظاہر نہ کرو، اس لیے کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے یہ اپنی جگہ، سننے والے کے پاس عقل کتنی ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیے گا زانی گرامی، ارے چھوڑیے عباس شاہ صاحب کو، چھوڑ دیا عباس شاہ صاحب کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ابھی زینبیہ میں بیٹھے ہوئے مومنین عباس شادی کہہ رہے ہوں گے، نہ جانے کس لہجے میں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ تو سنیے میری بات سنیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا قانون کیا ہے؟ بالحکمت، کہ حکمت کے مطابق، حکمت کا مطلب ہے عقل کے مطابق دلیل دی جائے کہ سامنے والے کے پاس عقل کتنی ہے۔ یہ کمال مناظرہ ہے، اس بات کو آپ ہلکا نہ سمجھیں، یہ فن مناظرہ ہے کہ سامنے والے کے عقل کے مطابق دلیل دی جائے، علم کے مطابق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب بہلول عالم تھے، ہمارے یہاں بھائی علماء بیٹھے، جناب بہلول عالم تھے، نام تھا عمرو ابن وہب۔ ایسے عالم تھے کہ ہارون نے ان سے فتویٰ لینا چاہا 7ویں امام کے قتل کا۔ بھائی علم کی اس منزل پر تھے کہ مفتی بھی مانے جاتے تھے، چاہا کہ ان سے فتویٰ لیا جائے، لیکن کمال اور سلام عشق اہل بیت پر کہ دیوانہ ہونا برداشت کر لیا، دشمن اہل بیت ہونا۔ بھائی سمجھایا، لوگ پاگل کہیں یہ مناسب ہے، دشمن اعضا کہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ جناب بہلول عالم تھے، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ اتنے، تو ہمارے دوست خطبہ تشریف فرمائے، عمرو ابن وہب نام تھا۔ اب وہ جو دلیلیں دیتے تھے تو اپنے علم کے اعتبار سے نہیں دیتے تھے، دوسروں کی عقل کے اعتبار سے دیتے تھے۔ دنیا جس کو حماقت سمجھی وہی تو حکمت نکلی۔ تو جو ہمارے ہیں، دنیا جس کو حماقت سمجھی وہ حکمت نکلی، وہ اپنے علم کے مطابق نہیں، عقل کے مطابق۔ اب تقریر ہو رہی ہے، مجمع جمع ہے، ابو حنیفہ منبر پر اور چھٹے امام کے خلاف انکار ہو رہا ہے، تردید ہو رہی ہے کہ میں صادق اہل بیت کی 3 باتیں نہیں مانتا، صادق اہل بیت کی 3 باتیں نہیں مانتا، کاذبوں کے 3 مانتے ہیں،
مجمع نے پوچھا کیا نہیں مانتے؟ کہ صادق اہل بیت کہتے ہیں کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، جہنم میں جلایا جائے گا۔ شیطان خود آگ سے بنائے، آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ شیطان آگ میں جلے گا۔ کہ دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں خدا نظر نہیں آتا، میں یہ بھی نہیں مانتا، اس لیے کہ جو ہوگا وہ نظر ضرور آئے گا۔ کہ تیسرے وہ کہتے ہیں کہ افعال انسانی میں انسان جو افعال انجام دیتا ہے اس میں انسان کا بھی اختیار ہوتا ہے، میں نہیں مانتا۔ انسان کا ہر فعل من اللہ ہوتا ہے، انسان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب ادھر تقریر ہو رہی ہے کہ میں امام کی یہ بات نہیں مانتا، امام کی وہ بات نہیں مانتا، امام کی یہ بات نہیں مانتا کہ بہلول کا گزر ہوا، ابو تراب کے دیوانے نے تراب کے ٹکڑے کو اٹھایا، مٹی کے ڈھیلے کو اٹھایا اور اس کی جانب روانہ کیا، ڈھیلا ماتھے پر پڑا، مجمع میں ہنگامہ ہو گیا، معاملہ ہارون کے دربار میں پہنچا، بہلول بلائے گئے کہ بہلول تم نے کیا کیا؟ کہ میں نے کیا کیا؟ کہ تم نے ان کو ڈھیلا مارا، کہ غلط، کہ ان کے درد ہو رہا ہے، کہ غلط، کہ ان کے چوٹ لگی، کہ غلط۔ کہ ارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں ان کو چوٹ لگی ہے، کہ یہ جھوٹے ہیں، کہ ان کے درد ہو رہا ہے، کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ میں نے ڈھیلا مارا یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی جھوٹے ہیں۔ اسے کہتے ہیں عاشق اہل بیت کو، کہ سچے کے دشمن کو ذلیل کر کے چھوڑے۔ تو جو ہمارے ہیں آپ تو کہ بھئی یہ کہہ رہے ہیں، کہ بھئی یہی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ شیطان آگ سے بنائے، اور امام نے کہا ہے کہ شیطان کو آگ میں جلایا جائے گا، تو آگ کو جلا نہیں سکتی، تو یہ مٹی سے بنے، میں نے مٹی کا ڈھیلا مارا، مٹی کو چوٹ کیسے پہنچا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں درد ہو رہا ہے، کہ تو دکھائیں درد کہاں ہو رہا ہے، درد کی شکل دکھائیں، درد کا چہرہ دکھائیں، درد کی صورت دکھائیں، اس لیے کہ یہی تو کہہ رہے تھے جو ہوتا ہے وہ دکھائی ضرور دیتا ہے۔ کہ یہ کہہ رہے تم نے ڈھیلا مارا، کہ یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ خود ہی کہہ چکے ہیں کہ انسان کا ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو میں نے ان کو نہیں مارا ہے، اللہ نے ان کو مارا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں ہم لوگ بھی جناب بہلول کا نام واقعہ سنتے ہیں تو ہنس کے مذاق اڑاتے ہیں، وہ حماقت نہیں ہے، وہ حکمت ہے، حکمت بالحکمت ہے۔ مناظرے کا قانون یہی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے، صرف علم کے مطابق نہیں۔ آپ کے پاس علم ہے اپنی جگہ، لیکن جس سے مناظرہ ہو رہا ہے اس کے پاس عقل ہے کہ نہیں؟ تو پہلا قانون کیا ہے؟ بالحکمت۔ دوسرا قانون کیا ہے؟ والموعظۃ الحسنۃ، کہ موعظے کے ذریعے، موعظہ کسے کہتے ہیں؟ نصیحت کو، یعنی مناظرے کا قانون یہ ہے کہ دلیل بھی ہو اور نصیحت بھی ہو۔ یہ دونوں جگہ دونوں باتیں بہلول کے دامن میں نظر آئیں۔ بہلول کے یہاں دلیلیں بھی ملی، بہلول کے یہاں نصیحت بھی ملی، اور اسی ہارون کے دربار میں ملی کہ ابھی ہارون تک پر بیٹھا نہیں کہ بہلول تک پہ جا کے بیٹھ گئے، سپاہیوں نے اتارا، گھونسوں سے مارا، بہلول نے رونا شروع کیا۔ ہارون نے کہا بہلول کیا بات ہے؟ کہ تیرے سپاہیوں نے مارا، کہ کیا تکلیف زیادہ ہوئی ہے جو رو رہا ہے؟ کہ تکلیف تو بالکل نہیں ہوئی۔ کہ رو کیوں رہا ہے؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں تیری جگہ بیٹھا، تیرے سپاہیوں نے اتنا مارا، تو آل محمد کی جگہ بیٹھا ہے، خدا کے فرشتے کی طرح۔ اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ ہے بالحکمت والموعظۃ۔ دو باتیں مکمل ہو گئیں، آخری بات سن لیں جس کے لیے آپ کے ذہن کو آمادہ کیا۔ مناظرے کی اہمیت بھی آیت نے بیان کی، مناظرے کے قوانین بھی بیان کیے، اور پھر مناظرے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سب سے پہلے بیان ہوا۔
ادعو الی سبیل ربک، مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سبیل رب کی طرف، اللہ کی سبیل کی طرف بلاؤ۔ بھائی مناظرے کا مقصد کیا ہے کہ مناظرہ شہرت کے لیے نہ ہو، مناظرہ نام و نمود کے لیے نہ ہو، مناظرہ سماج میں اپنی شخصیت کو قائم کرنے کے لیے نہ ہو۔ بھائی سنیے گا آخری بات اور سب سے اہم بات، مناظرے کا مقصد کیا ہو؟ ادعو الی سبیل ربک، کہ اپنے رب کی سبیل کی طرف۔ دیکھیں لفظ سبیل عربی ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ صلوات کا سہارا دے محمد وآل محمد۔ مسلسل یہ سبیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ کار خیر کیا فی سبیل اللہ، یہ ہم نے صدقہ دیا فی سبیل اللہ، ایک یتیم کی مدد کی فی سبیل اللہ، ایک غریب کی امداد کی فی سبیل اللہ۔ مسلسل آدمی جو کار خیر کرتا ہے پوچھئے تو کہتا ہے صاحب فی سبیل اللہ، ہم نے اللہ کی سبیل میں خرچ کیا، اللہ کی سبیل کے لیے خرچ کیا۔ یہ لفظ سبیل عزیزان گرامی بہت سنا سنایا لفظ ہے، لیکن سبیل کہتے کسے ہیں؟ تو یہ ہمارے چھوٹے ہیں عباس افتخاری صاحب، مگر ماشاءاللہ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کے سائے میں پرورش پائی ہے، لہٰذا صاحب زبان بھی ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج کے نوجوان ہمارے ابو طالب یہاں بیٹھے ہیں، مولانا یوسف صاحب بیٹھے ہیں، یہ بہت محنت کر رہے ہیں ذاکری میں اور حصول علم دین کے لیے۔ تو میں نے خود ان سے بھی پوچھا کہ بھائی قرآن میں 3 لفظ آئیں اور تینوں کا معنی صرف ایک ہی ہے، ایک لفظ طریق، ایک لفظ صراط، وہ ایک لفظ سبیل۔ طریق بھی راستے کو کہتے ہیں، صراط بھی راستے کو کہتے ہیں، اور سبیل بھی راستے کو کہتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ سنیے سب سے اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں یہ بات ہمارے نوجوانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بڑا بننے میں وہ عزت نہیں ہے کہ جو چھوٹوں کے سے علم بھی اگر حاصل کر لیا جائے تو یہ بھی بڑپن کی دلیل ہوتی ہے، سمجھے آپ؟ تو بہرحال ایک لفظ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ اور یہ لفظ سبیل سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ، کسی کی مدد کی فی سبیل اللہ، کسی کی امداد کی فی سبیل اللہ۔ مگر سبیل کہتے کسے ہیں؟ تو عزیزو اگر یہ لفظ سبیل انسانوں کی کتابوں میں صرف آتا تو ہم لغت دیکھتے، لیکن چونکہ قرآن میں آیا ہے لہذا تفسیر معصوم دیکھنا پڑے گی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں آیت کی تفسیر بالرائے حرام ہے۔ جب معصومین سے پوچھا گیا، 5ویں امام سے بھی اور 6ٹھے امام سے بھی، کہ حضرت یہ جو جگہ جگہ لفظ سبیل کا اعلان ہے کہ اللہ کی سبیل میں جو جان دے وہ شہید ہے، جو اللہ کی سبیل میں خرچ کرے وہ صاحب ثواب ہے، تو یہ اللہ کی سبیل کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا انما السبیل هو العلی، بے شک اللہ کی سبیل ہمارا دادا علی ہے۔ صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اب سمجھے سبیل رب کی طرف بلاؤ، سبیل رب کا مطلب ہے علی کی طرف بلاؤ۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کی طرف بلاؤ۔ سبیل مولا علی ہیں، سبیل اللہ مولا علی ہیں، اللہ کی سبیل مولا علی ہیں۔ دیکھیں اس لفظ سبیل سے ہماری قوم سے زیادہ کوئی قوم آشنا نہیں ہے، اس لیے کہ 2 مہینے 8 دن ہمارے یہاں ہم سبیلیں ہی سبیلیں لگاتے ہیں، بس سنیے گفتگو تمام ہے۔ قبلہ دیکھیے گا، معاف کیجیے گا، ادھر تشریف لے آئیں تو بہتر ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ مولانا شفیق صاحب آپ خاص مولانا محسن جعفری صاحب سے روابط تھے آپ کے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس میں گفتگو کو تمام کر رہا ہوں۔ سبیل مولا علی ہیں، اللہ کی سبیل مولا علی ہیں، اور سبیل اللہ کا لقب مولا علی کے علاوہ کسی پر جچتا ہی نہیں ہے، اس کا حقدار ان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ دلیل پوچھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں 2 مہینے 8 دن سبیلیں ہی سبیلیں، یہ پانی کی سبیل، وہ شربت کی سبیل،
وہ تبرک کی سبیل، وہ کھچڑے کی سبیل، یہ پانی کی سبیل پانی کی سبیل کیوں کہلاتی ہے؟ شربت کی سبیل شربت کی سبیل کیوں کہلاتی ہے؟ کہ جہاں پانی ملتا ہے وہ پانی کی سبیل ہے، جہاں شربت ملتا ہے وہ شربت کی سبیل ہے، تو جہاں اللہ ملے سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سبیل، تو جہاں اللہ ملے وہ ہے اللہ کی سبیل۔ اب مولا علی کے وجود سے زیادہ کہیں اللہ ملتا ہی نہیں، اس لیے کہ چہرہ دیکھا تو وجہ اللہ، ہاتھ دیکھے تو ید اللہ، آنکھیں دیکھی تو عین اللہ، زبان دیکھی تو لسان اللہ، نفس دیکھا تو نفس اللہ، دوست کو دیکھا تو رحمت اللہ، دشمن کو دیکھا تو لعنت صلوات بھیجے محمد یہ اللہ کی مناظرے کا مقصد ہے بازار گرامی حیدری۔ مناظرے کا مقصد یہ ہے کہ مولا علی کی ولایت کی طرف بلائے جائے۔ میں نے اس موضوع پر اس لیے عرض کیا کہ ہمارے عزیز دوست جو ہم سے پہلے چلے گئے، ہم کو بھی جانا ہے ان کے پاس، جب بھی حکم خدا آ جائے اللہ درجات بلند کرے۔ ان کے شرف کے لیے، ان کی نجات کے لیے یہی بہت ہے کہ دنیا سے جانے سے پہلے جو آخری کام کیا تھا وہ ہے خدمت سرکار سید الشہداء۔ یہی عزا خانہ تھا، یہی ممبر تھا، شب اربعین تھی، اٹھو بھیا زینب آئی ہے، شب چہلم، روز چہلم کے مصائب پڑھ کے اس دنیا سے نہایت مجاہدانہ زندگی گزاری، اور تقاریر مناظرانہ تقریریں ہوتی تھیں۔ دیکھیے حالانکہ ایک مزاج ہے دنیا کا مزاج یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوست بناؤ، دوستوں میں اضافہ ہو۔ یہ عشق اہل بیت جب عروج پر پہنچتا ہے تو یہاں یہ فکر نہیں ہوتی کہ دشمن زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ جو طرز ذاکری ہے اس میں پھولوں کے ہار پہنانے کے امکان کم ہیں، اس میں دشمن زیادہ بڑھتے ہیں، لیکن مرحوم نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ عہد شباب سے لے کے آخری عمر تک ان کی تقریروں کا انداز یہی مناظرانہ رہا، اور صرف زبان سے نہیں، قلم کے ذریعے بھی۔ اور ابھی آپ برادر مولانا میثم زیدی صاحب قبلہ کے اشعار سن رہے تھے ہمارے عباس افتخاری صاحب سے کہ انہوں نے اس وقت تحریر کے ذریعے مناظرہ کیا ہے، تحریری مناظرہ، جب وہ بہت کم سن تھے، آج سے 35 برس پہلے، اور وہ کتابی شکل میں آج بھی موجود ہے، جس کا نام ہے صراط مستقیم، اور وہ ہندی میں چھپ چکی ہے، سامنے اسٹال کے اوپر موجود ہے۔ یوں تو وہ بیش قیمت ہے، اس کی قیمت کچھ ہے ہی نہیں۔ مرحوم نے بھی کبھی قیمت کی خواہش نہیں کی تھی جب وہ اردو میں چھپی تھی، اس لیے کہ اس طرح کا مزاج رکھنے والے ذاکرین اجر عوام سے نہیں لینا چاہتے ہیں، جناب سیدہ سے لینا چاہتے ہیں۔ لیکن اس وقت مومنین کی سہولت کے لیے یوں اس کی قیمت 150 روپے، لیکن ہم اپنے نوجوانوں سے کہیں گے کہ وہ 50 روپے کی ہے، آپ اسے ہدیہ کر کے لے جائیں، اور طاقوں پہ صرف سجائیں نہیں بلکہ آپ پڑھیے، دیکھیے کیا کیا دلیلیں پیش کی ہیں۔ وہاں بھی آپ کو بالحکمت کا حکم رواں دواں ملے گا کہ جو حکمت تھی مناظرے کی، اس حکمت کے تحت انہوں نے مناظرہ کیا، اور اعلان ہوا تھا باقاعدہ کے ساتھ مذہب تشیع باطل ہے اور ہم جیت گئے اور کوئی اس کتاب کا جواب نہیں دے سکتا۔ وہاں تو جھوٹ ہی کے اوپر بنیاد ہے، جھوٹ کے اوپر ساری عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ اس وقت آج سے 35 برس پہلے انہوں نے تحریری طور کے اوپر مناظرہ کیا تھا، وہ کتاب موجود ہے، اس میں موعظہ بھی ہے، نصیحتیں بھی ہیں، دعوت الی السبیل بھی ہے کہ مولا کائنات کی ولایت کی طرف بلاوا بھی ہے، ساری باتیں اس کتاب میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مسلسل دیکھیے آج جو ایک ذہنیت بام عروج پر پہنچی، آج جو ایک وچار دھارا، آج جو ایک نظریہ پوری قوم میں گشت کر رہا ہے، جس کے تار ملا لاہوری سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نظریہ ہمارے محسن صاحب جب جوان تھے اس وقت بھی بام عروج پر تھا۔ اس وقت پمفلیٹ کی شکل میں دین فہمی کے نام سے مسلسل یہی عقائد اور یہی نظریات پیش کیے جاتے تھے کہ صاحب خالی رونے سے کیا ہوگا، وہ خالی ماتم کرنے سے کیا ہوگا، وہ مجلس کا مطلب رونا نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ، ارے مجلس اعضاء کا مطلب ہی رونا ہے۔ جو لفظ اعضاء کو نہیں سمجھتے وہی اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اعضاء کا تعلق تو رونے ہی سے،
تو اس وقت بھی وہ غلط فہمی بنام دین فہمی کے نام سے پمفلیٹ نکالتے تھے مسلسل. اور پھر جب قمازنی کی مخالفت کا دور آیا اس وقت بھی ہمارے مولانا محسن جعفری صاحب سینہ سپر رہے. عقائد کے معاملے میں کسی منزل میں پیچھے نہیں رہے. وہ مروت نہیں کرتے تھے. ان کا مزاج یہ نہیں تھا کہ صاحب ان کی مجلس سے سب خوش ہو جائیں. یہ جو ایک ذہنیت ہے کہ سب خوش ہو جائیں, وہ بھی واہ واہ کریں, وہ بھی پڑھوائیں, یہاں بھی بلایا جائے اور وہاں بھی بلایا جائے, یہ مولائے کائنات کے قول کی مخالفت ہے. مولا نے فرمایا کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا. وہ خوشنودی الہی دیکھتے تھے, اللہ کی خوشی دیکھتے تھے, اس خوشی کے تحت بے پناہ کام تھے. اس کے بعد پھر جو ان کی ایک عام زندگی تھی, دیکھیے یاد رکھیے گا اس بات کو, یہ جو عمل کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں, یہ جو عزاداری کے مقابلے میں اعمال کو لاتے ہیں, ان سے زیادہ بد اعمال کوئی ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ان کے خانوادوں میں, ان کے گھروں میں جھانکیے تو بد کرداری کا اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا. یہ جو آج اصلاح کا ڈنڈا لیے عزاداروں کی اصلاح کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں, میں نام نہیں لوں گا, مجھے معلوم ہے, واقعات میں سنا سکتا ہوں. ان کے گھر میں جائیے, ان کے خاندان سے پوچھئے, ان کے گھر والوں سے پوچھئے, تو وہ کیریکٹر نظر آئیں گے کہ جن سے نفرت نہیں ہوگی, گھن آنے لگے گی. یہ تو ایک پردہ ڈالا گیا ہے سب کچھ چھپانے کے لیے. باعمل بھی آل محمد کے چاہنے والے ہی ہوتے ہیں. عزاداران سرکار سید الشہداء صاحبان کردار ہوتے ہیں. چنانچہ ان کی عام زندگی جو تھی, تو چونکہ نام محسن تھا لہذا مسلسل حسن سلوک. ان کی زوجہ تو زوجہ ہیں, بھائی تو بھائی ہیں, بہنیں تو بہنیں ہیں, بھتیجے بھتیجیاں, بھانجے بھانجیاں تو ان کے عزیز, ان کا خون و جگر کا ٹکڑا ہے. یہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے, علی متقی صاحب سے پوچھئے, مولانا میثم زیدی صاحب سے پوچھئے, صدف صاحب, ثقلین صاحب, ظہیر افتخاری صاحب سے, ہمارے زاہد احمد صاحب سے پوچھئے کہ ان کا کیا معاملہ تھا, کتنا منکسر المزاج اور کتنا دوستوں کا دوست تھا. اور نام کا محسن نہیں تھا. ہر منزل کے اوپر میں اگر واقعات سنانے آؤں تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. میں نہیں چاہتا کہ جذبات غالب آئیں اور ذکر سرکار سید الشہداء کے اوپر کوئی اثر پڑے. بھائی اتنا ہی عرض کرنا ہے کہ وہ چلے گئے, اتنا بڑا مجمع موجود ہے, کوئی اولاد تو نہیں تھی, لیکن بھتیجوں نے اولاد سے زیادہ حق ادا کیا. بھائی رو رہے ہیں, میں بھائیوں کی خدمت میں عرض کروں گا, چھوٹا بھائی قوت کمر ہوتا ہے. بھائی کی اہمیت کے لیے یہی بہت ہے کہ مولا حسین جیسا صابر, جب بھائی کی آواز آئی آقا میرا سلام, تو ٹوٹی کمر پکڑے مرثیہ پڑھ رہا تھا کہ یا اخی عباس الان انکسر ظہری, یا عباس آپ کے مرنے سے کمر حسین کی ٹوٹ گئی ہے. بہت بڑا صدمہ ہے زوجہ کے لیے, بیوہ کے لیے. بیوہ کے لیے بڑی سخت منزل ہے. لیکن بہرحال بھتیجے بھتیجیاں ہیں, بھانجے بھانجیاں ہیں, گھر جیسا ماحول ہے, محبت و انکساری و جانثاری ہے. آپ کو زندگی بھر شوہر کی کمی محسوس ہوگی, لیکن آپ کبھی کسی کی محتاج نہیں رہیں گی. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم کی ہمدردی آپ کے ساتھ ہے. آپ کا شوہر ایک بے مثال شوہر تھا. آپ یقیناً اس مجلس کو یوٹیوب پہ دیکھیں گی, دیکھیے آپ کا شوہر دنیا سے گیا تو کتنا بڑا مجمع جنازے میں تھا, تو کتنا بڑا مجمع یہاں ہے. ہائے کربلا, یہاں مجمع تو بہت تھا مگر تعزیت کے لیے نہیں تھا. کوئی بیواؤں کی چادریں چھیننے کے لیے آ رہا ہے, کوئی بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنانے کے لیے, کوئی پاؤں میں بیڑیاں ڈالنے کے لیے آ رہا. عزیزو, انجمن دبدبہ حیدری کی مجلس میں نے عرض کیا تھا, مرحوم کا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ تو بہانہ ہے. دیکھیے قرآن میں آیتیں موجود ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے, اگر مر جائے یا مار دیا جائے تو وہ شہید ہوتا ہے, تو وہ یوں بھی درجہ شہادت پہ فائز تھے. لیکن انسانی تقاضا تھا. اب کس نے ان کو ایڈمٹ کرایا, کون ان کو اسپتال لے کے گیا, لیکن جو بھی لے کے گیا اس کے دل میں شرافت موجود ہے. دیکھیے شرافت کا تعلق مذہب سے نہیں ہوتا. کسی مذہب کا آدمی ہو, اگر شرافت موجود ہے تو وہ یہ نیک کام کرتا ضرور نظر آتا ہے. کربلا میں صرف شریعت کے قانون پامال نہیں ہوئے, کربلا میں شرافت تک کے قانون پامال ہیں.
دیکھیے ایک شرافت کا قانون یہ ہے کہ اللہ نہ کرے کبھی یہ منظر نظر آئے، لیکن یہ نظر ضرور آتا ہے زندگی میں ایک نہ ایک بار۔ آدمی نہ چاہے کہ ہم نہ دیکھیں مگر کبھی نہ کبھی یہ دکھائی ضرور دیتا ہے۔ وہ منظر یہ ہوتا ہے کہ ہم ہائی وے پہ چلے جا رہے ہیں اور گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، ٹریفک رکا ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ آگے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ ہم نے دل مضبوط کر کے کھڑکی سے جھانکا، دیکھا کسی کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر مذہب کی قید نہیں ہوتی کہ مرنے والے کا مذہب کیا ہے، مرنے والے کا دھرم کیا ہے، مرنے والے کا فرقہ کیا ہے۔ یہاں شرافت کا قانون رائج ملتا ہے کہ لاش کسی کی ہو، اگر 2 منٹ دل کو کڑا کر کے دیکھیے تو کوئی نہ کوئی دوڑتا ہوا جاتا ہے، ایک چادر لا کے لاشیں پہ ڈال دیتا ہے۔ ہائے میرا مولا حسین، وہاں کیسا چادر ڈالنا، وہاں تو کوئی امامہ اتار رہا ہے، کوئی کرتا اتار رہا ہے، کوئی کمر کا پٹکا کھول رہا ہے۔ ہائے لاشیں کا وہ عالم ہے کہ بہن بھائی کے لاشیں پہ آئی اور لاشیں کو دیکھ کے چونک کے کہا آنتا اخی، آنتا ہمانا، آنتا رجانا، ارے تیرا کرتا کہاں گیا، ارے کیا تو ہی گرامی آواز بلند ہے آپ۔ آنتا ہمانا آنتا رجانا، کیا عالم تھا عزیزوں۔ وہاں شرافت کا قانون بھی پامال کر دیا۔ کوئی کرتا لے گیا، کوئی کمر کا پٹکا لے گیا، کوئی نالین لے گیا۔ جس کے لیے عید کے دن کپڑے آئے تھے وہ لاشوں سے پامال کر دیا گیا۔ بھائی بی بی زینب کی زیارت میں فقرے ہیں کہ سلام آپ پر کہ آپ اپنے بھائی کے لاشیں پہ آئیں، اور لاشیں کو دیکھ کے آپ نے کہا کیا تو میرا بھائی ہے؟ آنتا ہمانا آنتا رجانا، کیا تو ہی ہماری امید ہے؟ عزیزان گرامی، لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے اور ایک بہن نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ مرحوم کی بہنوں کو سب، میں آپ کو صرف ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیکھیں یہ بھی مولا حسین کی مظلومی ہے، مولا حسین کی مظلومی کہ کہیں بھی کسی بھی مظلوم کا ذکر ہو لیکن اٹھتے بیٹھتے مولا حسین ضرور یاد آتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے مولا حسین یاد آتے ہیں۔ 5ویں امام تشریف فرمائیں اور ایک شخص آیا اور کہا حضرت میرا گھر آپ کے گھر سے بہت فاصلے پہ ہے، میں بہت دور رہتا ہوں ایک گاؤں میں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں روز روز آؤں اور آپ کے روح مبارک کی زیارت کر کے جاؤں، لیکن مجھے بڑا درد ہے کہ میں اتنی دور کیوں ہوں۔ اس میں کوئی کربلا کا ذکر ہے عزیزوں؟ کوئی کربلا کا تذکرہ ہے؟ کوئی کربلا کی بات نہیں ہے۔ چاہنے والا 5ویں امام سے فاصلہ بیان کر رہا ہے کہ مجھے درد ہے، مجھے دکھ ہے کہ میں اتنے فاصلے پر اتنا دور کیوں رہتا ہوں۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ آپ نے فرمایا فاصلے کا درد تو ہم سے پوچھ، کہ آپ کاہے کہ فاصلے کی بات کر رہے ہیں، کہ ہمارے جد مظلوم کی قبر بھی تو بہت فاصلے ہے۔ دیکھیں ذکر کیا ہوتا ہے، وہ یاد آ جاتے مولا حسین مظلوم۔ میں آپ کو 2-3 منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں نام نہیں لوں گا مولا حسین کا، لیکن آپ کو مولا حسین ہی یاد آئیں گے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ جنگ احد ہوئی، مدینے کے قریب جنگ ہوئی تھی، جناب حمزہ شہید ہوئے، اللہ عذاب میں اضافہ کرے۔ ہندہ کے یزید کی دادی معاویہ کی ماں جناب حمزہ کی لاش مبارک کی بے حرمتی کی، چہرہ مبارک سے ناک کو کاٹ کے الگ کر دیا، سینہ چاک کر کے کلیجہ چبا لیا۔ اب پیغمبر اسلام کے سامنے ان کے چچا کا لاشا پڑا ہوا ہے اور پیغمبر لاشے پر بیٹھے ہوئے آنسو بہا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے کان میں ایک صحابی نے آ کے کہا یا نبی اللہ بہت غضب ہو گیا۔ کہ کیا غضب ہو گیا؟ کہ کسی نے جناب حمزہ کی بہن کو بتا دیا ہے کہ بھائی مارا گیا، اور جناب حمزہ کی بہن اپنے گھر سے نکل پڑی ہیں کہ مجھے میرے بھائی کے لاشے پر لے جاؤ، مجھے میرے بھائی کے لاشے پر پہنچاؤ۔ پیغمبر اسلام اپنی جگہ سے اٹھے، آواز دی جاؤ جا کے ہماری پھوپھی کو روکو، حمزہ کی بہن کو روکو کہ وہ حمزہ کے لاشے پر نہ آئیں۔ بھئی یہ جملہ سنیے گا، پیغمبر نے کہا کہ بہن بھائی کا لاشا دیکھ نہ پائے گی۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا ہے پرور کہ بہن اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھ نہ پائے گی۔
لیکن وہ بہن کیا جو رک جائے. جناب حمزہ کی بہن پیغمبر اسلام کی پھوپھی جناب صفیہ گھر سے نکل پڑی. مجھے حمزہ کے لاشے پر پہنچاؤ, مجھے میرے بھائی کا لاشا دکھاؤ. عزیز و مجلس تمام ہے. جب پیغمبر اسلام کو یقین ہو گیا کہ اب جناب صفیہ آئیں گی ضرور اپنے بھائی کے لاشے پر, تو پیغمبر نے اپنے کاندھے پر جو چادر پڑی تھی وہ اتاری اور جناب حمزہ کے لاشے پر چادر ڈال دی. چادر چھوٹی تھی اور جناب حمزہ طویل القامت تھے, تو چادر سے چہرہ چھپ گیا, چادر سے سینہ چھپ گیا, چادر سے شکم مبارک چھپ گیا, چادر سے رانیں چھپ گئیں. لیکن روایت کہتی ہے جناب حمزہ کے خون میں ڈوبے ہوئے پاؤں چادر کے باہر نظر آ رہے تھے. تو پیغمبر کبھی دائیں دوڑ کے جاتے تھے, کبھی بائیں دوڑ کے جاتے تھے, کبھی پتے اٹھاتے تھے, کبھی گھاس توڑ کے لاتے تھے, اور جناب حمزہ کے پیروں پر پتے ڈالتے تھے, گھاس ڈالتے تھے کہ کہیں بہن کی نگاہیں بھائی کے زخمی پیروں پر نہ پڑ جائیں, خون میں ڈوبے پاؤں پر نہ پڑ جائے. عزیز و مجلس تمام ہو گئی. یا رسول اللہ فریاد, ارے احد میں ایک بہن کا اتنا خیال, ہائے کربلا جہاں ایک بہن دیکھ رہی ہے بھائی کے لاشے بگوڑ آواز ریان تاخی آنتا ہمانا آنتا رجانا. اللہ اللہ سیعلم الذین ظلموا حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا محسن جعفری صاحب ابن باقر حسین صاحب کی روح کے سارے ثواب